الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان کے مشہور افاق کتاب مثنی مولا روم کا درس ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ 26ویں حکایت دفتر شبشم کی 26ویں حکایت شروع ہو چکی تھی، جس میں جو دنیا کا حریص ہے اس کی مثال ایک چونٹی کے ساتھ دی گئی تھی جو گیہوں کے ایک دانہ کے ساتھ کوشش کرتی ہے اور جوش میں آتی ہے اور کانپتی ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ مطلب ظاہر ہے وہ تو دنیا میں بھی مطلب جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ایک بزرگ نے مثال دی تھی کہ یہ بچے جب کھیلتے ہیں نا تو یہ کھیل میں بہت کچھ کرتے ہیں، گروندے بناتے ہیں مٹی میں یا ریت میں، پھر ان کو باقاعدہ گھر سمجھتے ہیں، پھر اس پر آپس میں لڑتے ہیں، تو انہیں میرا گھر خراب کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب یہ جو ہے نا مطلب اس پر بڑے ہنستے، دیکھو نا بچے ہیں نا تبھی تو اس طرح کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح بڑے بچوں پہ ہنستے ہیں نا، اس طرح دیندار جو ہوتے ہیں صحیح معنوں میں وہ ان دنیا داروں پہ ہنستے ہیں جب دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کے پیچھے لڑتے ہیں باتیں کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس سے یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ سب کچھ ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت ہی زیادہ، ہاں البتہ ہماری آزمائش کے لیے اس کے مالکانہ حقوق ہمیں دیے گئے ہیں کہ جیسے ہم مالک ہیں، حالانکہ مالک تو ہم نہیں ہیں، مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہمیں مالک بنا دیا گیا امتحان کے لیے کہ کیا کرتے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ دیکھے کہ مطلب آزمائش کر لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر۔ یہ ایک آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے جس میں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت ایک چونٹی کے ذریعے سے ایک دنیا دار کی مثال دیتے جو اس دانہ گیہوں پر مست ہے اور اس پہ ہی سب کچھ اپنا سمجھتا ہے کہ بس اگر یہ میرا ہے تو دنیا ساری میری ہے۔ ہاں جی، یہ بات ہے۔ اس کو جا جو یہ علم استر کے علم، اس کو جا جو یہ سلم استر کے سلم، یعنی ہم تعلق مع اللہ کا علم کہاں سے تلاش کریں؟ تعلق مع اللہ کے علم کو ترک کر دینے سے ہم تعلق حب مع اللہ کہاں سے ڈھونڈیں؟ مع اللہ کے تعلق حب کو دنیا کو چھوڑ دینے سے، یعنی علاج بالضد ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو اگر تعلق مع اللہ ڈھونڈنا چاہتے ہو تو غیر اللہ کے تعلق کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر اللہ کی محبت حاصل کرنے چاہتے ہو تو غیر اللہ کی محبت کو چھوڑنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ علاج بالضد ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ ایک عجیب نظام ہے۔ یہ اس پر ایک کلام ہے میرا، اس میں آخری شعر یہ مطلب بتا رہا ہے کہ جو کہ یہاں پر ہے، اور میرے ساتھ یہ بات ہے کہ مجھے اپنا کلام یاد نہیں ہوتا، مطلب اس کا مفہوم بعض دفعہ یاد ہوتا ہے لیکن اس کے اشعار یاد نہیں ہوتے۔ تو اب مجھے یاد ہے لیکن اس کے اب اشعار مجھے یاد نہیں ہے کہ اشعار کیا ہے، تو ابھی انشاءاللہ میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں گے۔ Connected. اور میرے خیال میں لوگ اس کو مبالغہ سمجھیں گے جب میں یہ بات کرتا ہوں، تو مجھے اپنے اشعار یاد نہیں رہتے مجھے تو اتنا بھی یاد نہیں ہوتا کہ ایک غزل پڑھتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں دوبارہ اس پہ جو ہے نا وہ کرتا ہوں، یعنی بار بار ادھر جاتا ہوں، حالانکہ میں نے ابھی پڑھا ہوتا ہے، اسی وقت پڑھا ہوتا ہے، لیکن پھر میں دوبارہ جاتا ہوں مطلب
آپ لوگ دیکھتے ہوں گے مطلب جو ہے نا وہ اس پہ میں اوپر جاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بس اللہ کی اس میں حکمت ہوگی جا رہے. یا کریم. ایک پشتو کے پروفیسر ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ میرے پشتو شاعری میں اتنا وہ جذب نہیں ہے جتنا کہ اردو میں ہے. تو میں نے کہا میرا خیال میں تو ایسا نہیں ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ پشتو میں زیادہ ہے. تو انہیں پھر اس غزل کا مثال دی, کہتے ہیں پشتو میں ایسا کہو نا. یعنی مطلب پشتو والی مطلب وہ اس سے گویا کہ اتنے متاثر تھے کہ وہ فرما رہے تھے کہ یعنی آپ کی پشتو اشعار اس کے برابر نہیں ہے. خیر ہے کہ اپنا اپنا سوچ ہے, ہم اس مسئلے میں ان کے ساتھ ہے نہیں, لیکن بہرحال جو ان کا خیال ہے وہ تو یہی ہے. ڈرے دولت پہ اس کے جو بھی آیا, تشنہ لب نکلا میں مستی میں یہاں پر کب سے آیا اور کب نکلا. ڈرے دولت پہ اس کے جو بھی آیا, تشنہ لب نکلا میں مستی میں یہاں پر کب سے آیا اور کب نکلا. عمق کیا جانے بہرے عشق کی سادہ ہے ہم کتنے, عمق کیا جانے بہرے عشق کی سادہ ہے ہم کتنے. نتیجہ اس کی پیمائش کبھی سوئے ادب نکلا. نتیجہ اس کی پیمائش کبھی سوئے ادب نکلا. یعنی اگر میں چاہوں کہ میں اپنے عشق کی پیمائش کر لوں کہ کتنی زیادہ ہے مجھے اللہ کے ساتھ, تو یہی وہ ہے کہ بیوقوفی ہے, یہی فیل ہونے کی علامت ہے. ہاں جی, کہ ہم کہاں اور کہاں اس کے ساتھ. یہاں چپ باش کچھ پوچھو نہیں, یہ بہر حیرت ہے. یہاں چپ باش کچھ پوچھو نہیں, یہ بہر حیرت ہے. یہاں چپ باش کچھ پوچھو نہیں, یہ بہر حیرت ہے. یہاں پر سر جھکانا ہی تو ملنے کا سبب نکلا. یہاں پر سر جھکانا ہی تو ملنے کا سبب نکلا. ذرا چشمے تصور سے جمال اس کا تو دیکھو نا. ذرا چشمے تصور سے جمال اس کا تو دیکھو نا. ذرا چشمے تصور سے جمال اس کا تو دیکھو نا. ذرا چشمے تصور سے جمال اس کا تو دیکھو نا. کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دم نکلا تو اب نکلا. کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دم نکلا تو اب نکلا. میرے تارے نفس کو نفس کے تاروں نے الجھایا. نفس سے کیا ہوتے ہیں, میرے تاری نفس سے مراد روح ہے. نفس کی تار کی مثال مطلب جو ہے نا وہ ہے نفس کی خواہشات. تو جو نفس کی خواہشات ہے اس نے ہماری روح کو گھیرا ہوا ہے, مطلب اس کو پنسا دیا ہے, اس کو صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتا. تو یہ اس کے بارے میں. میرے تارے نفس کو نفس کے تاروں
میرے دستے طلب کو اس نے جب پکڑا. یہ شعر جو ہے نا حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ریسرچ کا ایک پورا کلیکشن ہے. پہلا شعر جو ہے یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ریسرچ کا وہ ہے جامع شعر ہے, اور دوسرا جو ہے نا یہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. ہاں جی, تو وہ ہے کہ دو مجدد یہ تعلیمات کا جامع شعر ہے. پہلا جو شعر ہے وہ کہہ رہا ہے, پہلا مصرع کہ میرے طاری نفس کو نفس کے تاروں نے الجھایا. تو حضرت مجدد صاحب فرماتے کہ ہمارا روح عاشق تھا, ہمارا روح عاشق تھا. تبھی تو جب پوچھا گیا نا کہ الست بربکم الاعلی, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں باعلیٰ رب, تو قالوا بلا, سب نے کہا کیوں نہیں. اس کا مطلب عاشق تھے سب ارواح. تمہارا جو روح ہے یہ فنڈامنٹلی عاشق ہے. آج کل تو فنڈامنٹلسٹ دہشت گرد کو کہتے ہیں نا, نہیں اصل میں اس کا مطلب یہ نہیں. ہمارا جو روح ہے فنڈامنٹلی یہ عاشق ہے, بنیادی طور پر عاشق ہے. لیکن یہ نفس کے چکر میں جب آ گیا تو پھنس گیا. اب بہت سارے لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن نفسوں کو نہیں کرنے دیتے. ہاں جی, جب وقت آتا ہے تو رہ جاتے. ہاں جی, تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ نفس کی وجہ سے وہ پھنس گئے. اب یہ دوسرا مصرع جو ہے نا وہ حضرت مجدد تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ریسرچ ہے. ہاں جی, فرمایا کہ میرے دستے طلب کو اس نے جب پکڑا تو تب نکلا. یعنی میں نے جس وقت اس سے آزاد ہونا چاہا, یعنی گویا کہ میرے اپنے روح کو آزاد کرنا چاہا یا سلوک طے کرنا چاہا, اس کو سلوک کہتے ہیں, اس کو سلوک کہتے ہیں نا. مطلب ظاہر ہے کہ نفس سے آزادی جو روح کی ہے یہ سلوک ہے. اور مجھے سب فرماتے یہی فرماتے کہ مطلب سلوک کے ذریعے سے روح کو آزاد کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال طریقہ جو بتایا وہ حضرت زیادہ اسپیسیفکلی حضرت تانوی میں جو آج کل کے حالات کے لحاظ سے بتایا, وہ یہ بتایا کہ ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کوشش قبول ہو جاتی ہے تو کھینچ لیتے ہیں وہ کھینچ لیتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں درمیان سے, پھر وہ نفس دیکھتا رہ جاتا ہے. ہاں جی, مطلب یہ والی بات ہے. اس کو کہتے ہیں جذبے وہبی یا جذبے منتہی, یہ اس کو کہتے ہیں. یعنی پہلے جذب جو ہے نقشبندی سلسلے کا وہ سلوک کے لیے, سلوک طے کرے, اور دوسرا جذب وہبی سلوک کے بعد ہے, جب سلوک قبول ہو جائے. سلوک طے کرنا جب قبول ہو جائے تو پھر وہ جذب وہبی جو اللہ کی طرف سے آتا ہے, مسائل اس کے ذریعے سے آتے ہیں, ورنہ سلوک کبھی بھی مکمل نہ ہو, کبھی بھی مکمل نہ ہو. اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت کرتے 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 فیل ہوتا رہتا ہے, فیل ہوتا رہتا ہے, فیل ہوتا رہتا ہے, اچانک کامیاب ہو جاتا ہے. مطلب تو وہ جو اچانک کامیاب ہوتا ہے وہ اصل میں وہی بات ہے, بس اللہ پاک اس کو اٹھا لیتے ہیں. ہاں جی, تو یہ جو ہے نا یہ والی بات ہے کہ میرا دستی طلب کو اس نے جب پکڑا تو تب نکلا. اس کا ثبوت باقاعدہ حدیث شریف ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو مجھ تک پہنچنے کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں, ہم ضرور بضرور کو ہدایت کے راستے سجائیں گے. یہ بات ہے. تو یہ چھوٹا سا شعر ہے لیکن ظاہر اس کے اندر پورا ایک معنی کا سمندر موجود ہے ماشاء اللہ. تو تب نکلا میرے دستے طلب کو اس نے جب پکڑا تو تب نکلا قبول درخواست آنے کی. اس شعر کے لیے میں نے پوری غزل سنائی ہے آپ کو. جو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات تھی نا ویسی وہ یہی بات ہے کہ پردانشین تب قبول درخواست آنے کی, کہ پردانشین تب شبیر بے آبرو نام محرم
اس کا دل سے جب نکلا، شبیر بے آبرو نام حیرم اس کا دل سے جب نکلا. یعنی ہم نے اللہ پاک کے ساتھ محبت کرنے کی کوشش کی اور اللہ پاک سے استدعا کی، دعا کی کہ اللہ تو ہمیں اپنا بنا دے، تو لے. تو یہ درخواست قبول تب ہوتی ہے جب اس کا غیر محرم یعنی دنیا اس کو ہم دل سے نکال لیں. جب اس کو دل سے نکال لیں تو پھر وہ آ جاتا ہے، یعنی اب ٹھیک ہے، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. حضرت خواجہ مرزوق رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے جس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو میں یہ شعر پر آپ کو دیتا. میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو میں آپ کو اس شعر پر دیتا. اور جگر مراد آبادی جو شہنشاہ تغزل اس کو کہتے ہیں، بہت بڑے شاعر تھے، لیکن تھے خواجہ صاحب کے دوست، اور انہی کی وجہ سے پھر الحمدللہ آ گئے اس لائن کی طرف. تو ان نے کہا مجذوب صاحب یہ شعر مجھے دو، میرے سارے دیوان لے لو. صرف یہ شعر مجھے دے دو، ہاں جی، لیکن باقی میرے سارا دیوان لے لو. تو وہ کیا ہے؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. ہاں مطلب یہ یعنی میرے ہر تمنا جو دنیا کی چیزیں ہیں، مطلب ساری کی ساری، بلکہ دنیا کی آخرت کی بھی، جنت کی بھی، دوسری بھی، ساری تمنا ہے میرے دل سے نکل گئی. تو اب جو ہے نا مطلب اب تو آ جا، اب تو میرے خیال میں شاید یہ نیٹ پر موجود ہوگا، یہ ضرور موجود ہوگا کیونکہ یہ بہت مشہور شعر ہے. ہاں میرے خیال میں آ گیا. اللہ کرے کہ میوزک ساتھ نہ ہو. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت یہ میں اس ہو کو سنا سکتا تھا لیکن میں نہیں سنا رہا، حالانکہ میرا بہت محبوب کلام ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو یعنی ایڈیشن کی گئی ہے یہ ناجائز ہے، بولے اس کو میوزیکل بنایا گیا. موسیقی کا جو حکم لگتا ہے وہ اس وقت لگتا ہے جب وہ کسی آلے سے وجود میں آ رہا ہو. نیچرلی آواز کسی کا کتنا ہی خوبصورت ہونا موسیقی نہیں ہے، موسیقیت ہے لیکن موسیقی نہیں. قدرتی آواز جس کی جو بھی جتنی خوبصورت ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ موسیقی کی تعریف میں نہیں آتا. لیکن جب آپ نے اس کو کسی آلے کے ذریعے سے حاصل کیا تو پھر وہ موسیقی ہو جائے گا انڈر دی کنڈیشن کہ وہ میوزیکل ہو جائے، کانوں کو بلی لگے اور آرگنائزڈ ہو جائے. تو یہ پھر مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس میں آ جاتا ہے تعریف میں، موسیقی کی تعریف میں آ جاتا ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر اس کو سینتھیٹیکلی کیا گیا ہے، سینتھیٹیکلی کیا گیا ہے. یہ اصل میں مجھے اس کے اوپر شک تو تھا لیکن کنفرم نہیں تھا. پھر میں نے بہت بڑے عالم سے پوچھا، انہوں نے مجھے یہ ساری تفصیلات بتا دی. انہوں نے کہا کہ موسیقی کے حکم میں آتا ہے کیونکہ یہ آلے کے ذریعے سے وجود میں آیا، یہ اس کے ساتھ جو ایڈیشن ہوئی ہے نا کمپیوٹر کے ذریعے سے، تو کمپیوٹر آلے ہے نا، مطلب یہ جو ایڈیشن ہو چکی ہے نا تو وہ آلے ہے، تو اس کے ذریعے سے چونکہ وجود میں آیا ہے لہٰذا یہ وہ ہے. یہ بلا آج کل پشتو زبان میں بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بہت کم آج کل نعت خوان جو ہوتے ہیں وہ جو ہے نا بغیر اس کے نعتیں کہتے ہیں، بہت کم. میری بھی ایک نعت ایک صاحب نے چرسدہ کے ایک
نعت خوان نے پڑھی اور بہت اچھی خوبصورت آواز تھی اس کی، پڑھی، اس میں یہ چیز تھی، تو میں نے اس کو واپس کر دیا. میں نے کہا اس کو اگر سادہ پڑھ سکتے ہو بغیر اس کے مطلب اس میں وہ نہ مطلب ایکو نہ ڈالیں تو پھر تو میرے لیے ٹھیک ہے، اور اگر اس کے اندر یہ ڈال دیا گیا تو پھر میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن میں اس کو نہیں سن سکتا، میرے لیے موسیقی. تو یہ اچھا ہوا دیکھو نا، آ گیا نا، تو اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ ایک مسئلہ سامنے آ گیا کہ جو ہے نا مطلب ہمیں اس بات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ دیکھو نا ایک اچھی چیز ہے، اس کو آپ غلط طریقے سے کر لیں تو غلط ہو جائے گی. ہاں جی، مجھے بتاؤ آپ 1 کروڑ کو -1 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا ہو جائے گا؟ -1 کروڑ. تو بس منفی ہو گیا سارا. حالانکہ وہ جو ہے نا مطلب 1 کروڑ تو بہت بڑی چیز تھی، لیکن جس وقت مائنس کے ساتھ اپلائی کیا تو بس گیا ملٹیپلائی. تو اس طریقے سے اب کسی اتنے یعنی جیسے قرآن پڑھتا ہے تو اگر اس کو کوئی لیٹرین میں پڑھے تو جتنا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے اتنا گناہ ہو جائے گا. ہاں جی، تو یہ مطلب یہ کہ یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. الحمدللہ اس کی برکت سے ماشاءاللہ یہ بات سامنے آ گئی. اچھا، از کجا جویم علم از ترک علم، از کجا جویم سلم از ترک سلم. ہم تعلق مع اللہ کا علم کہاں سے تلاش کریں؟ تو وہ تعلق مع اللہ کے علم کو ترک کرنے سے حاصل ہوگا. ہم تعلق حب مع اللہ کہاں سے ڈھونڈے؟ تو وہ مع اللہ تعالیٰ کے تعلق حب کو چھوڑ دینے سے ہے. از کجا جو یہ محال از ترک حال، از کجا جو یہ مقال از ترک قال. ہم محمود حال کہاں سے پائیں؟ مذموم حال سے اپنے آپ کو بچانے سے. ہم نیک کلام کہاں سے حاصل کریں؟ برے کلام سے دستبردار ہونے سے. دیکھو ساری بات یہ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ ہاں جی، ان حال سے اخلاق اور مبادی اخلاق ان کے اثار مراد مثلا شہوت ایک خلق مذموم ہے اور میلان اس کا مبدا ہے اور شہوت کا رسوخ اس کا اثر ہے. تو ان کی فنا سے ان کی ازداد پیدا ہوں گی. قال تابع ہوتا ہے حال کا، جیسا حال اور جیسے اخلاق ہوں گے انہی کے مطابق کلام کا صدور ہوگا. جب برے حال کے رفع ہو جانے سے تباً قال کی برائی زائل ہو گئی، ہاں جی، تو اچھے حال کی اتباع میں قال بھی اچھا ہو جائے گا. از کجا جویم ہس از ترک ہست، از کجا جویم دست از ترک دست. ہم بقا بذات حق کیوں کر طلب کرے؟ اپنی ذات و صفات کی بقا کو گم کر کے یعنی فنا کر کے. ہم قدرت کہاں سے طلب کریں؟ ترک قدرت سے یعنی اپنے ارادے کو ختم کرنے سے. یعنی قدرت سے مراد وہ افعال ہے جن کے کرنے پر قادر ہو، یعنی فنا افعال سے بقا بافعال حق حاصل ہوتی ہے. تفسیر ان الفاظ کی یہ ہے کہ شخص کو فنا ذات سے نہ اپنی ذات پر مستقل ہونے کی حیثیت سے نظر رہتی ہے اور نہ اپنے صفات پر اور نہ اپنے افعال پر، بلکہ ان سب کو ذوقاً حق تعالیٰ کی ذات اور صفات و افعال کے تابع دیکھتا ہے اور اس کے لازم ہو کسی کا امر غیر مرضی حق کا ارادہ بھی نہ کرے گا، کیونکہ ارادہ کو بھی وہ مستقلاً نہیں سمجھتا، تو اس سے خلاف اتباع کام بھی نہیں لے گا. آگے ان امور کا بیانات ایک مقصود سے معنی ہے، یعنی غلط فہمی اور بے طلبی. پہلے غلط فہمی کو لیتے ہیں، اس کا آغاز مناجات کے پیرائے میں فرماتے ہیں. یہ ہو نہیں چکا تھا تو 26 اچھا ہو، میں 26 کو اس کے طرف چلے گیا تھا، چلے باغی ہے تو وہ پہنچ ہی گیا اس تک. ٹھیک، آج ذرا میرے خیال میں شاید زیادہ تفصیل کے ساتھ ہو گیا. ہم تو تانی کھرد یا نعم المعین، یہ دائے معدوم بیرا ہستبین. اے اچھی آنت کرنے والے خدا تعالیٰ، تو ہی فانی اشیاء دیکھنے والی آنکھ کو زندہ جاوید کے دیکھنے والی آنکھ بنا سکتا ہے. یعنی آنکھ کا مت میں نظر دنیا ہے تو عنایت ہو تو ناظر الحق ہو جائے. دیدے کو از عدم آمد پدید، ذات ہستی را ہما معدوم دید.
اس آنکھ نے جو عدم سے پیدا ہوئے، اور اس لیے اس کو عدم کے ساتھ خاص مناسبت ہے. ہستی مطلق شاہ تعالی شانو کو بالکل معدوم اشیاء کی مثل دیکھا کہ ادھر التفات ہی نہیں کی. یہ عقل کی غلط فہمی ہے. یہ آگے اس غلط فہمی کے ظاہر ہونے کا اثر بتاتے ہیں. اصل میں حضرت محقق عظیم ہے، ماشاءاللہ محقق ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے نا عدم سے پیدا ہوا ہے، اور عدم شر ہی شر ہے، بقول مجدد صاحب رحمۃ اللہ، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، عدم شر ہی شر ہے. تو اس وجہ سے اس کا وجود میں آنا نفس امارہ کے ساتھ ہے، اور نفس امارہ شر ہے. لہذا اس کی آنکھ میں بھی نفس امارہ ہے، اس کی کان میں بھی نفس امارہ ہے، اس کی زبان میں بھی نفس امارہ ہے، اس کا ذہن میں بھی نفس امارہ ہے، اس کا دل میں بھی نفس امارہ ہے، اس کے دماغ، اس کا جو ہے نا وہ ہاتھ پیروں میں، سب میں نفس امارہ متحرک ہے. لہٰذا خیر کی طرف نہ جاتا ہے، نہ سننے کے لحاظ سے، نہ دیکھنے کے لحاظ سے، نہ بولنے کے لحاظ سے، نہ ملنے کے لحاظ سے، نہ سوچنے کے لحاظ سے. اس کے تمام حواس پر نفس امارہ چھا گیا ہے. تو جب تک یہ نفس امارہ نفس مطمئنہ نہیں بنتا، اس وقت نہ اس کا دیکھنا ٹھیک ہوگا، نہ اس کا سننا ٹھیک ہوگا، نہ اس کا بولنا ٹھیک ہوگا، نہ اس کا سوچنا ٹھیک ہوگا، نہ اس کا ملنا ٹھیک ہوگا. وہ ایک ہر چیز کے اندر شر کی طرف ہی جائے گا. تو بنیادی طور پر گویا کہ ہماری جو ہے نا وہ یہ بات ہے کہ ہم اگر اپنے حال پر رہے، یعنی کوئی چینج ہم نہیں لائے اپنے آپ میں، تو وہ پھر پہلے چونکہ منفی سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو منفی رہے گا. چینج مثبت کی طرف ہونا چاہیے. اور مثبت کب چینج آئے گا؟ وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کرنے سے. اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کرنے سے وہ آئے گا. اور یہ ابتدا میں بجبر ہوگا، بتکلف ہوگا. جتنا جتنا آپ کریں گے تو اس تکلف میں کمی آتی جائے گی. یعنی پہلے گویا کہ آپ لڑیں گے اپنے نفس کے ساتھ. والذین جاہدوا فینا، اس کا مطلب یہ پہلے اپنے نفس کے ساتھ لڑیں گے. بالکل لڑائی ہوتی ہے. وہ حضرت تانوی حسن نے بڑا کمال کیا. صحیح بات ہے، بہت چیزوں کو آسان کیا. تو یہ خواجہ مرزوق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ہے. انہوں نے اپنے زبان میں اس کو جو ہے نا مطلب وہ بیان فرمایا، وہ ساری چیزیں بیان فرمائی. ماسک پہن لو. ہاں جی. تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے کہ بہت، تو اس میں حضرت نے، خواجہ صاحب نے باقاعدہ اشعار میں باتیں کی ہیں. ظاہر ہے مجھے اپنے اشعار یاد نہیں تو دوسرے کی کیسے یاد ہوں گے. اشعار میں تو میں کافی کمزور ہوں. لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. مطلب کبھی نفس تجھے دبائے گا، کبھی تو اس کو دبائے گا. اگر وہ پیچھے نہیں ہوتا تو تم کیوں پیچھے ہوتے ہو؟ اگر وہ میدان نہیں چھوڑتے تو تم میدان کیوں چھوڑتے ہو؟ اگر پوری روٹی نہیں ملتی ہے تو آدھی کھا لو، لیکن کچھ تو کرو. ہمارے پشتوں میں اس کے لیے ایک ضرب المثل ہے، ضرب المثل ہے. اس کا میں اردو میں ترجمہ شاید نہ کر سکوں، مفہوم بتا دوں گا. کنڈ زویا سخ بویا، کیا ترجمہ ہے؟ اچھا، ڈائریکٹ ترجمہ تو اس کا یہ ہے، اس پہ تو آپ کو ہنسی آئے گی. یعنی بیوہ کے بیٹے کچھ تو بنو، بیوہ کے بیٹے کچھ تو بنو. یعنی یہ کنڈ جو ہے سخ بویا، بیوہ کے بیٹے کچھ تو بنو. یعنی مطلب کچھ تو کرو نا. یہ تو نہیں کہ بالکل اس طرح بیٹھ جاؤ. تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ کچھ محنت کرو تو اللہ مدد فرمائیں گے، اللہ مدد فرمائیں گے. تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں مشکل ہوگی، لیکن پھر بعد میں، کیوں ہمارا پہلا عقل جو ہے وہ نفس کے اس میں ہے، لہٰذا اس سے ہم نہیں کر سکتے.
ای جہان منتظم محشر شود، گرد و دیدہ مبدل وہ انور شود. یہ عالم جو بالانتظام نظر آتا ہے، انتظام نظر آتا ہے، اگر ہماری عقل کی دونوں آنکھیں اس غلط بینی سے مبدل اور نورانی ہو جائیں تو وہ تہ و بالا ہو کر بمنزلہ محشر کے محسوس ہونے لگے. یہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے آنکھیں صحیح طور پر دیکھنے لگے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں. ہاں جی، مطلب اس کے اندر کیا کیا گڑبڑ ہے. زانم آئد این حقائق نہ تمام کی بری خامہ بود فہمش حرام. یہ حقائق اس وجہ سے ناقص نظر آتے ہیں کہ ان کچے قصد والے لوگوں پر ان کا صحیح سمجھنا حرام ہو گیا. یعنی دنیا طلب لوگ جو ہے، جو دنیا کے اشیاء فانیہ سے ایسی دلبستگی رکھتے ہیں، ان کے نزدیک گویا موجود حقیقی وہی ہیں. ان کی نظر میں وجود حقیقی کو اس طرح فراموش کر دیتے کہ گویا ان کی نظر میں معدوم ہے. ایک طرح کی طرف سے ان پر ایک وبال ہے جس نے ان پر حقائق فہمی ممتنع کر دی. اللہ ہمیں بچائے. اس لیے کہ ان لوگوں کا خود اپنا قصد و ارادہ ناقص تھا، اور عادت لئی ہے کہ جو شخص رائے حق سے اغراض کرتا ہے کچھ مدت کے بعد اس کے استعداد فاسد کر دی جاتے ہیں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے. تو جب لوگ ٹیڑھی چال چلے، خدا نے ان کی سمجھ بھی ٹیڑھی کر دی اور اللہ فرمان لوگ کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اس کی حدیث شریف بھی مطلب یہ ہے کہ جو یعنی مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے ہیں، مطلب جو رائے حق سے اعراض کرتا ہے تو اس کی مطلب جو ہے نا وہ استدادی فاسق کی جاتی ہے. مطلب قرآن پاک میں یہ ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ جو صحیح طور پر نہیں جاننا چاہتے، بلکہ حدیث شریف میں آتے ہیں نا الفاظ میں، اے بنی آدم تو میرے بات کے لیے فارغ ہو جا. مجھے یاد آ گیا مفہوم آتا ہے، اے میرے بندے تو میرے بات کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا. اور اگر تو ایسے نہیں کرتا تو میں تیرے دل میں اتنے تفکرات بھر دوں گا کہ موت تک ان سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا. یہ ہے حدیث ہے، موت تک اسے چھٹکارا نہیں پا سکے گا. مطلب یہ کہ انسان پھر شوقوں میں پڑ جاتا ہے. مختلف شوق اس کے ہوتے ہیں، عجیب و غریب شوق ہوتے ہیں، اسی میں پوری زندگی ان کی کب جاتی ہے. کیا کیا شوق ان کے ہوتے ہیں. ہاں جی، تو بس وہ اسی میں لگے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو کھانے کے شوق ہوتے ہیں، وہ بڑے دور دور جاتے ہیں. جی فلاں جگہ کے چپلی کباب بہت اچھا ہے، جی فلاں جگہ کا برگر بہت اچھا ہے، جی فلاں جگہ کا یہ بہت اچھا ہے. مطلب یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے. ہاں جی، کچھ لوگوں کو سیر سپاٹے کا شوق ہوتا ہے دنیا. ہاں جی، مطلب کچھ لوگوں کو کپڑوں کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کتے پالنے کا شوق ہوتا ہے. ہاں جی، کچھ لوگوں کو بٹیروں کے شوق ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کیا شوق ہوتے ہیں. مطلب عجیب غریب شوق ہوتے ہیں، لیکن وہ لگے رہتے ہیں. بس پوری عمر اس میں گزر جاتی ہے اور ان کو وقت نہیں ملتا. ہاں جی، حضرت ابھی میں نے نام لیا جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ بڑے مشہور تھے لیکن شرابی تھے اس وقت. تو خواجہ صاحب کے دوست تھے، مشاعروں میں اکٹھے ہوتے تھے نا. ظاہر خواجہ صاحب بھی مشاعروں میں جاتے. تو ایک دن کہا خواجہ صاحب، دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤں، لیکن یہ پلید چیز جو منہ کو لگی ہے نا شراب، جب تک یہ ہے تو میرا ادھر جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہاں حضرت ہو کہاں ہم لوگ. تو خواجہ صاحب نے کہا بات تو ایسی ہے. یہ بات انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے سامنے کر دی. تو انہوں نے فرمایا میں تو سمجھ گیا تھا کہ خواجہ صاحب آپ سمجھ گئے، میرے خیال میں ابھی تک آپ نہیں سمجھے. اس کو کہنا تھا جس حال میں بھی آ جاؤ. پانی جو ہے، پانی کے لیے کیا بات ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو پاک کریں گے تو پھر پانی میں جائیں گے. بھائی پانی سے تو پاک ہوں گے، پانی سے تو پاک ہوں گے، لہذا جس حال میں بھی آ جاؤ. تو انہوں نے جگر صاحب سے کہہ دیا کہ حضرت تو یہ فرما رہے ہیں. تو حضرت کو بہت شرم آئی ہے،
کہ حضرت اتنے مہربان ہیں اور ہم لوگ اتنے ناقدر ہیں، تو ارادہ کر لیا کہ جاتے ہوں. تو حضرت کے پاس پہنچ گئے. حضرت نے اتنی قدردانی کی کہ فرمایا جگر صاحب میں اب خانقاہ میں تو آپ کو نہیں ٹھہرا سکتا کیونکہ خانقاہ وقف ہے، وہاں تو ایسے کام نہیں ہو سکتے. میرے 2 گھر ہے تو ایک گھر آپ کے لیے خالی کر دوں گا، اس میں آپ آئیے اپنے گھر والوں کے ساتھ. آپ گھر میں کیا کرتے وہ میں نہیں پوچھوں گا، اور باہر آپ ہمارے ساتھ رہے. اتنی زیادہ مطلب جو ہے نا وہ. ہاں جی. اب جگر بھی جگر تھے آخر، مطلب محبت والے دل کے تھے، تو بس وہ کٹ گئے. تو حضرت نے اتنا بڑے آدمی ہو کے میرے ساتھ یہ کیا، تو اب مجھ جیسا رذیل آدمی اس چیز کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. تو نے قسم کھائی کہ اس کو میں اپنے منہ نہیں لگاؤں گا. ہاں جی. توبہ کر لی. توبہ کی تو بیمار پڑ گئے. ظاہر ہے جب بہت زیادہ عادی ہو تو وہ جب یکدم چھوڑتا ہے تو اس کو دچکا تو لگتا ہے نا، ریئیکشن ہوتا ہے باڈی کا. بیمار پڑ گئے. اب جو حکیم و ڈاکٹر تھے ان کو بلایا گیا. انہوں نے کہا جگر صاحب اس طرح ایک دم نہیں چھوڑتے، آپ آہستہ آہستہ، ہم تو آپ کو طریقہ بتائیں گے آہستہ آہستہ آپ چھوڑنے کا، تو آپ بس پھر چھوٹ جائے گا. چھوٹ جائے گا، آہستہ آہستہ چھوڑیں. اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے اب قسم کھائی ہے میں اب مر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں استعمال کر سکتا. مرنا ہو تو مر جاؤں، بس کوئی بات نہیں. اب مرنا قبول ہے لیکن میں اب یہ اس کو منہ نہیں لگا سکتا. ہاں جی. تو تکلیف تو کافی ہوئی کیونکہ یہ معمولی چیز نہیں ہوتی. شراب کو چھوڑنا، جب عادی شرابی ہو، کوئی معمولی بات نہیں ہے. چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. لوگ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے تو شراب تو خیر ایسا ہے کہ وہ اس نے چونکہ ارادہ پکا تھا، ارادہ جن کا محکم ہو. ہاں جی. تو مطلب یہ ہے کہ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد آتی ہے. ہاں جی. تلا تم خیز موجود سے وہ گھبرائے نہیں کرتے. تو بس اللہ پاک نے پھر مدد فرمائی اور ٹھیک ہو گئے، بس چھوٹ گیا. تو یہ مطلب ساری بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نعمت جنات خوشبر دوزخی، نعمت جنات خوش بر دوزخی، شد محرم ہر چہ حق آمد سخی. جس طرح پاکیزہ بشتوں کی نعمتیں دوزخی پر حرام ہو گئیں، اگرچہ ایک طرح بہت بڑا کریم ہے. یعنی اللہ فرماتے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ وَمِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. اور دوزخی پکار کر جنہوں سے کہیں کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو، یا تم خدا نے جو روزی دینے میں سے کچھ ہم کو بھی دے ڈالو. وہ کہیں گے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو تم کافروں پر حرام کر دیا ہے. ہر چند کے حق تعالیٰ بڑا کریم ہے. چنانچہ دنیا میں وہ کافر ہو اور مشرک اور فاسق کو بڑا رزق دے رہا ہے، دنیا میں دے رہا ہے، لیکن آخرت میں نہیں. آخرت میں دنیا کا قانون الگ الگ ہے، وہاں کا قانون الگ ہے، یہاں کا قانون الگ ہے. ہاں جی. درد بانش تلخ آمد شہد خلد، چون بود از وافیان عہد خلد. اس دوزخی کے منہ میں جنت کا شہد بھی تلخ یعنی حرام ہے، جبکہ وہ جنت کے مستحق بنانے والے عہد کو پورا کرنے والے میں سے نہیں تھا. یعنی یہ چیزیں تو اچھی ہیں، یہ چیز تو بڑی مزیدار ہے اور بہت مفید ہے اور بہت زیادہ راحت پہنچانے والی ہے، لیکن چونکہ دوزخیوں پر اس کو حرام کر دیا گیا تو وہ ان تک نہیں پہنچ سکتی. یعنی اس طرح ناقص الارادت لوگوں کا سبب ہو گیا، یعنی انہوں نے حقائق کو حاصل کرنے کا قصد ہی نہیں کیا، اس لیے ان پر مخفی رہ گئے. آگے اس کو ایک مثال سے ایک احتساب خفائے حقائق سے واضح فرماتے اور اس سے دوسری معنی بے طلبی و عدم ارادت کا ذکر شروع ہو گیا، جو اوپر مصرع ثانیہ میں ضمن مذکور ہوا تھا. اب آ کے مستقل طور پر اس کو بیان فرماتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک میں طلب ہوتی ہے دوسرے میں نہیں ہوتی، وہ دونوں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ایک بات کرتے ہیں،
ایک سے ماشاءاللہ ایک کی دنیا بدل جاتی ہے اور دوسرے پہ وہ اعتراض کرنا، دوسرے پہ اعتراض کرنا شروع کر لیتے ہوتے ہیں مفتی صاحب، ایسے نہیں ہوتا، بالکل آپ کے سامنے کی بات ہوگی. بس وہ جس میں طلب ہوتی ہے اس پہ اللہ پاک اس کو کھول لیتے، جس میں طلب نہیں ہوتی تو محروم رہ جاتا ہے، اس پہ اشکالات آتے ہیں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے. یہ جو نماز میں ہمیں اللہ پاک نے اس کا مکلف بنایا نا کہ ہر رکعت کے اندر یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، طلب ہے نا، طلب ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی ایک رکعت بھی اسپیئر نہیں کرواتے آپ کے لیے کہ اس میں نہ مانگو، سب میں مانگو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ معاملہ خطرناک ہے ہدایت کا نہ ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہاں جی، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ طلب اپنے اندر پیدا کرے، ورنہ بغیر طلب کے آدمی مرحوم ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. مرشمارا نیز در سوداگری دست کے جنبت چنبد مشتری. دیکھو تمہارا ہاتھ بھی تو تجارت میں کب مستعدی کے ساتھ حرکت کرتا ہے جب کہ وہ قصداً خریدار نہ ہو. ہاں جی، خریدار کی بات، جو ارادت رکھتا ہو نا خریداری کی، جو سیر سپاٹے کی کرتا ہو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو خریداری کا نظر رکھتا ہے وہ اس کی نظر چیزوں پہ ڈفرینٹ انداز میں پڑتی ہے. ہاں جی، ڈفرینٹ انداز میں پڑتی ہے جو لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کو طلب ہوتی ہے، لہذا وہ تلاش بھی کر لیتے ہیں. جوئندہ رابندہ، ہاں جی، مطلب ہے کہ جو تلاش کرنے والا اس کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. کہ نظارہ اہل بخری دن بود آ نظارہ گول گردی دن بود. اور تماشائی لوگ جن کو خریداری منظور نہیں، کب خریداری کے حال ہوتے ہیں، بلکہ ان کو دیکھ بھال محض آوارہ گردی ہے. میں نے کہیں بہت عرصہ پہلے ایک افسانہ پڑھا تھا، پتہ نہیں کس کا تھا، شاید آپ لوگ کو یاد ہوگا، اوور کوٹ. آپ کو یاد آ گیا اوور کوٹ افسانہ؟ ہاں بالکل، اوور کوٹ، ہاں بالکل. تو یہ اوور کوٹ کا جو افسانہ تھا اس میں یہی بات دکھائی گئی تھی کہ ایک شخص تھے، وہ تھے نہیں مگر غریب تھے، لیکن اس کے پاس ایک اوور کوٹ تھا جو صحیح تھا، اندر سارے کپڑے پرانے پتہ نہیں چتڑے، ہاں جی، وہ پہنے ہوئے تھے، لیکن اوپر سے اوور کوٹ تھا تو آدمی لگتا تھا کہ جیسے کافی کھاتے پیتے گرانے کا ہے. اب پیسے تو جیب میں تھے نہیں، تو بازار میں بڑے بڑے دکانوں پہ، شاپس پر جو ہے نا مطلب وہ چکر لگا رہا تھا، چڑی ہوئی ہاتھ میں تھی، ہاں جی، اور وہ باقاعدہ چیزوں کے بارے میں پوچھتا جاتا تھا، پھر کوئی نقص اس میں نکال لیتے، نہیں اس میں یہ مسئلہ ہے، پھر آگے چلتا. ہاں جی، یہ پورا ایک نظارہ مطلب اس افسانے میں کرایا کہ وہ جو ہے نا وہ اس طرح. تو خیر بہرحال سارے بازار کا چکر لگا لیا تو ایک روڈ کو کراس کر رہا تھا، تو وہ بڑا رش تھا اس پر، تو پتہ نہیں اس کا پیر پھسلا جو بھی تھا، لیکن بہرحال ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ گاڑی اس کے اوپر چڑھ گئی، تو اسپتال لوگ لے گئے، آپریشن تھیٹر پہ اس کو ڈالا، لیکن وہ مر گیا. لیکن باہر اس کے کپڑے جب اتار رہے تو اور کوٹ جب اتارا تو نیچے ساری چیز سامنے آ گئی. تو ڈاکٹر اور نرس وغیرہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب باہر کیا تھا اور اندر کیا تھا. تو یہاں بالکل وہی بات مطلب وہ کر رہے ہیں کہ جو صرف آوارہ گردی کر رہا ہو، وہ آوارہ گردی تھی نا، اس کو ضرورت تو تھی نہیں، کیونکہ لے تو نہیں سکتا تھا، تو آوارہ گردی کر رہا تھا. تو آوارہ گردی میں کوئی خریدار تو نہیں ہوتا، اس پہ صرف نقص ہی نکالتا ہے نا، وہ تو اور کچھ نہیں کر سکتا، خرید تو سکتا نہیں. تو تماشائی جن کو خریدار منظور نہیں، کب خریداری کے حال ہوتے ہیں، بلکہ ان کی وہ دیکھ بھال محض آوارہ گردی ہوتی ہے. اس وجہ سے اگر آپ کی بات کوئی طلب سے نہیں سنتا ہو نا، تو اس میں ویسے نکتے نکالیں گے، بحث برائے بحث آپ کے ساتھ بحث کو بڑھائیں گے. اور جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھائی سمجھنا نہیں چاہتا، تو اس کے ساتھ وقت لگانا فضول ہے. اور یہ بات مجھ میں بہت زیادہ ہے. اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ آدمی سمجھنا نہیں چاہتا،
پھر میرے لیے ایک ایک لفظ پہاڑ بن جاتا ہے، ایک ایک لفظ پہاڑ بن جاتا ہے، وہ میں نہیں مطلب اس کے ساتھ بات کر سکتا، اور میں کس بہانے سے بس بات کو ختم کر کے مطلب چھوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ وقت فضول ہے، خواہ مخواہ جو ہے نا وہ مطلب میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر میں ان کے ساتھ پھر بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات واقعتاً بہت اہم ہے، کیونکہ جو لوگ سننا نہیں چاہتے، جن لوگوں کو طلب نہیں ہے، تو ان پر وقت لگانا فضول ہے۔ ہاں البتہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اس وقت میں کرتا ہوں کہ اس سے متاثر لوگ جو ہوتے ہیں، جو جن میں طالبین موجود ہوں لیکن ان کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہوں، اس وقت پھر بات کرتا ہوں، اس کے لیے نہیں، دوسرے لوگ کے لیے جن میں طالبین ہوتے ہیں، اور اکثر ان لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ جو ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں۔ پرس پرساں کائیں بچن دو آ بچند اس پہ تغییر وقت و ریشخن، ان کا یوں پوچھ گچھ کرتے پھرنا، یہ چیز کتنے میں آتے ہو کتنے میں، محض بات کاٹنے میں ٹٹے بازی کی ہے، بالکل اور کوٹ کا افسانہ ہے، بالکل وہ آج حضرت نے مطلب جو ہے نا وہ کر لیا، بالکل وہی چیز ہے کہ وہ خواہ مخواہ ازملولی کالم خواہد استو نیست آنکس مشتریو کالجو، میاں دکاندار تم سچ مچ سمجھو وہ تو تکان رفع کرنے اور دل بہلانے کی غرض سے تم سے مال طلب کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں شخص خریدار اور طالب مال نہیں ہے۔ کالا راست بار دید و باز دا جامع کے بے مود بعد، چنانچہ اس نے مال کو 100 بار دے کر پھر واپس دے دیا، یا تو اس نے استقبال میں کپڑے کو نہیں بلکہ ہوا کو ناپا ہے، یا ایک بیہودہ کام کیا ہے، بات بھی ممکن ہے بیہودگی سے۔ ہاں کو قدوم و کر و فر و مشتری کو مزاح و کنگلی و سرسری، حضرت کیا عجیب مطلب اس کا ہے نا وہ کنایات کا اور بادشاہ ہے۔ کہاں خریدار کا قصد آنا ہو، خریداری کے لیے مستعد و سرگرمی سے کام لینا، اور کہاں خوشی طبی خوش طبی اور مسخرہ پن اور بیہودگی کے لیے آنا، یہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس آپ کے مجلس میں کوئی آیا اور محض ٹٹا بازی کر لیے بیٹھ جائے اور ادھر ادھر کی فضول ہانکنے لگے اور مطلب جو ہے نا بات کرنے لگے، تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ اس سے وہ جو طالبین ہیں ان کا وقت کا حرج ہوگا نا، تو آپ کو افسوس ہوگا مطلب کہ بھئی یہ کیوں آیا ہے، آپ اس کے آنے پہ خوش نہیں ہوں گے، اس کے آنے پہ خوش نہیں ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت چاہتا نہیں، جو ہدایت چاہتا نہیں اس کو ہدایت نہیں، بے شک وہ کتنے علم حاصل کر لے۔ ہدایت اور چیز ہے، علم اور چیز ہے، یہ بالکل مختلف بات ہے۔ شیطان کے پاس کتنا علم تھا، لیکن کیا ہوا اس کے ساتھ، چونکہ وہ اس میں نہیں تھا، مطلب وہ طالب نہیں تھا، تو اصل کا طالب نہیں تھا، دوسری چیزوں کا طالب تھا۔ بہت سخت بات زبان پہ آ رہی ہے، لیکن کیا کروں، وہ جس چیز کا طالب تھا نا وہ تھا خلافت کا طالب، خلافت کا طالب تھا نا، تو ظاہر اصل تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ درمیان میں پھنس گیا، خلافت میں اٹک گیا، خلافت تو اصل نہیں تھا۔ کتنی اونچی چیز کیوں نہ ہو، لیکن اللہ جل شانہ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ تو جو اللہ کو کسی چیز کے لیے چھوڑتے ہیں تو اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے، یہی بات ہے۔ تو اب ذرا تصوف میں جو خلافت کی نیت سے آتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا، تھوڑا سا خود اندازہ لگا لیں، تقریباً سملرٹی والی بات ہو جائے گی نا، مشکل بات ہو جائے گی، اس سے نکلنا آسان بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نا یہ اہل جنت بولے ہاتھ وہ کیا اہل جنت جو ہے نا وہ سادہ لوگ، اس میں اکثریت سادہ لوگ، یہ سادہ لوگ جب آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ان چیزوں سے پرواہ نہیں ہوتی، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، بس وہ اللہ پاک کے لیے آتے ہیں اور اللہ پاک ان کو مل جاتا ہے۔
اور باتیں وہ جانتی ہی نہیں. اور ایسی سادگی میں انسان کی ترقی ہو جائے تو بس بڑی مفید بات ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے واقف ہی نہ ہو. یہ مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب اجازت ملی تھی تو فرمایا تو اس وقت مجھے نسبت کا پتہ بھی نہیں کہ نسبت کیا ہوتا ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں جواب نہیں دے سکتا کہ نسبت کیا ہوتا ہے. حالانکہ 22-23 سال عمر تھی حضرت کی. ہاں جی. کس نے خلافت دی تھی؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن یہ فرما رہا ہے کہ مجھے اس وقت نسبت کا پتہ بھی نہیں تھا کہ نسبت کیا چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ نے دیا تھا. کیوں؟ مجھے کیا ہے؟ طلب تھی صرف ایک ہی کسی بات کی، بس اللہ مل جائے. یہ جو ہے نا ایک کلام ہے، نہ چاہتا ہوں نہ وا چاہتا ہوں، خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں. یعنی خدا کا چاہنا بھی خدا کے لیے ہو، خدا کا چاہنا بھی خدا کے لیے ہو. کیونکہ راہ خدا اس لیے چاہتے ہو کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، تو پھر تو خدا کے لیے خدا چاہنا نہیں ہوا نا. یعنی اس وقت آپ خدا کی صفات کو جانتے ہیں لیکن خدا کی ذات کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے، ذات کے ساتھ محبت نہیں ہے، تو صفات میں ہٹ جاؤ گے. نہ آ چاہتا ہوں نہ واہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں. ہاں جی. چلو جی، میرے خیال میں پھر اسی کو سن لیتے ہیں. یہ ہے نا کلام. ہماری شاعری تو مقصود نہیں ہے، مقصود تو وہی ہے جو اس کے لیے ہم مثنوی پڑھ رہے ہیں. مثنوی بھی ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ گپ شپ کے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی سیر سپاٹے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ مل جائے. یہی مطلب ہمارا مقصد ہے. اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. نہ آہ چاہتا ہوں نہ واہ چاہتا ہوں، نہ آہ چاہتا ہوں نہ واہ چاہتا ہوں. خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں. اسی کا میں بندہ، اسی سے میں مانگوں. اسی کا میں بندہ، اسی سے میں مانگوں. اسی سے مدد ہر جگہ چاہتا ہوں. اسی سے مدد ہر جگہ چاہتا ہوں. اسی نے عطا کی ہے ایمان کی دولت، اسی نے عطا کی ہے ایمان کی دولت. اسی سے ہی اس کی بقا چاہتا ہوں. اسی سے ہی اس کی بقا چاہتا ہوں. ہدایت کا طالب میں اس کے حضور ہوں. ہدایت کا طالب میں اس کے حضور ہوں. جو سیدھی ہو بالکل وہ راہ چاہتا ہوں. جو سیدھی ہو بالکل وہ راہ چاہتا ہوں. اگرچہ میں سیاہ کی گرد سے ہٹا ہوں، اگرچہ میں سیاہ کی گرد سے ہٹا ہوں. میں اس سے کرم کی نگاہ چاہتا ہوں. میں اس
سے کرم کی نگاہ چاہتا ہوں، نہ کھینچے مجھے دوسری بھول بھلیاں، نہ کھینچے مجھے دوسری بھول بھلیاں، طریق محمد صفا چاہتا اس میں ہوں، بدعات سے اجتناب کے بارے میں ہے کہ بول سے بول بلیاں میں نہیں چاہتا. بالکل. طریق محمد صفا چاہتا ہوں، نہ جبا نہ قبا نہ دستار بندی، نہ جبا نہ قبا نہ دستار بندی، جو قبول ہو وہ ادا چاہتا ہوں، جو قبول ہو وہ ادا چاہتا ہوں، میں اس کی محبت کی دولت کا طالب، میں اس کی محبت کی دولت کا طالب، اسی کو ہے معلوم کیا چاہتا ہوں، اسی کو ہے معلوم کیا چاہتا ہوں، خدایا مجھے اب تو اپنا بنا دے، آمین. خدایا مجھے اب تو اپنا بنا دے، خدایا میں تیری رضا چاہتا ہوں، خدایا میں تیری رضا چاہتا ہوں، کرم کر کرم کر کریموں کے خالق، کرم کر کرم کر کریموں کے خالق، کرم کی نظر میں صدا چاہتا ہوں، کرم کی نظر میں صدا چاہتا ہوں، میں صدق صدیق اور عمر کی فراست، میں صدق صدیق اور عمر کی فراست، اور عثمان کی جود و سخا چاہتا ہوں، اور عثمان کی جود و سخا چاہتا ہوں، علی کی شجاعت سے حصہ میں پاؤں، علی کی شجاعت سے حصہ میں پاؤں، حسن کا طریق وفا چاہتا ہوں، حسن کا طریق وفا چاہتا ہوں، میں شبیر سجدہ شبیر نہ بھولوں، میں شبیر سجدہ شبیر نہ بھولوں، تیرے واسطے ہوں نہ فدا چاہتا ہوں، تیرے واسطے ہوں نہ فدا چاہتا ہوں، یہ کلام جو ہمارا ہے وہ بہت پرانا ہے. مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہماری کالج کے دور کی جو شاعری تھی جو غائب ہو گئی، درمیان میں غائب ہو گئی تھی، بالکل کافی عرصہ کچھ بھی نہیں تھا. ہاں جی، تو درمیان میں یہ کلام آیا تھا. مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی طریقے سے اڑ کے آ گیا مطلب یہ کلام. تو یہ لیکن پتہ نہیں محفوظ کیسے رہا، کیونکہ اکثر چیزیں محفوظ نہیں رہتی تھی.
تو یہ مجھے حیرت کی بات ہے کہ بدلہ محفوظ کیسے رہا، کہاں پر لکھا تھا، الحمدللہ کہ محفوظ رہ گیا. تو یہ مطلب بہت سا اس وقت کی بات ہے. تو بہرحال میں حضرت کی بات کر رہا تھا. اللہ اکبر کہ حضرت جو ہے نا بہت زیادہ یعنی ماشاءاللہ یعنی انسان کے سامنے آئینہ کر دیتے ہیں. آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور ہونا کیا چاہیے. بنیادی بات یہی. چونکہ در ملکش نباشد حب آئی جس پہ گنگل چجویت جب آئی. چونکہ اس کے ملک میں ایک دمڑی نہیں ہوتی تو جبہ کیا خریدے گا، سوائے اس کے تمسخر کے لیے دکاندار کو پریشان کرے گا. وہی اور کوٹ والی بات. آج در تجارت نیز تش سرمایہ بس چھ شخص زشت اوج سائے. تجارت میں اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں، بس کیا اس کا منحوس وجود اور کیا سائے بیکار ہونے میں دونوں برابر ہیں. مطلب جس طرح یہ شخص مطالب متاع نہ ہونے کے سبب سے حصول متاع سے محروم ہے، اس طرح جو شخص طالب حق نہ ہو تو وہ وصال حق سے محروم ہوتا ہے. اور جس طرح جو شخص مفلس ہونے کے سبب سے طالب متاع نہیں ہے، اس طرح دوسرے شخص محبت حق نہ ہونے کے باعث طالب حق نہیں ہے. آگے ارشاد ہے مایا در بازار دنیا ای زرست مایا آ جا عشق دو چشم ترست. سبحان اللہ، کیا عجیب بات کی. مایا در بازار دنیا ای زرست مایا آ جا عشق دو چشم ترست. بازار دنیا میں تجارت کرنے کا سرمایہ نقدی ہے اور وہاں تعلق باللہ کے مقام میں سرمایہ عشق اور دردناک آنکھیں ہیں. یہ بات فرمائی. مطلب یہ ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اوقات میں اس پہ بڑا زبردست پورے چیپٹر باندھا ہے. پورا چیپٹر باندھا ہے. آپ کو مفتی صاحب یاد ہے حب الہی پہ بات کے، جس پر کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی چیز مناسبت کی نہیں ہے. تو پھر کیسے پہنچا جائے، مطلب یعنی کیا جائے. تو فرمایا اللہ پاک نے حب کے ذریعے سے اس پورے کائنات کو پیدا کیا ہے، تو حب کے ذریعے سے اس کا انسان طالب ہو سکتا ہے. یہ مولا حضرت نے پورا جو خلاصہ نکالا تھا اس کا، یہ حضرت نے دیکھو نا یہاں پر بیان فرما دیا. ہاں جی کہ مایا در بازار دنیا ای زرست مایا آ جا عشق دو چشم ترست. کہ وہاں کا سرمایہ تو یہ ہے ہر کہ او بے مایا در بازار رفت عمر رفت و باز گشت و خام و تفت. ورنہ جو شخص سرمایہ سے خالی بازار میں گیا اس کی عمر برباد گئی اور اس حالت میں ناکام اور برہم ہو کر واپس آ گیا. ہاں ہے کجا بودی برادر ہیچ جا ہے چو پختی بہر خوردن ہیچ با. اگر اس سے پوچھے ارے بھائی تو کہاں تھا، تو جواب میں ہمارا ندامت یہی کہے کہیں بھی نہیں. اور اگر پوچھے ارے تو نے کھانے کے لیے کیا پکایا، تو کہے کوئی سالن نہیں پکایا، آخر بازار سے کوئی لایا ہوتا تو پکا تھا. آگے طالب ہونے کی ترغیب دیتے ہیں مشتری شو تاب جمت دست من لال زائد مادن آبست من. اے مخاطب تو طالب بن جا کہ میرا ہاتھ عطا فیض کے لیے حرکت کرے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. ہاں جی، اور تاکہ میرا قلب کا بھرپور معدن فیض کے لال و جواہر اگلے. آگے اہل ارشاد کو مشورہ دیتے کہ لوگوں کو بلا طلب بھی فیض سے متمتع کرنا چاہیے، کیونکہ طلب واردات کے آج کل سرد بازاری ہے. اگر افاظ برکات طلب پر موقوف رہا تو بد دنیا فیض سے تہی دست رہ جائے گی. یہ مشائخ کے لیے فرمایا ہوگا. ہاں جی، مشتری گرجے کہ سست و بار دست دعوت دی کن کے دعوت وار دست. سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے. یہ مطلب ہے کہ حضرت اگرچہ طالب سست و افسردہ ہے مگر آپ کی سستی و افسردگی سے کام نہ لیں. ہاں، دین کی دعوت برابر کرتے رہیں، کیونکہ دعوت کرنے کا حکم اس صورت میں بھی وارد ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی اے پیغمبر لوگوں کو عقل کی بات اور اچھی اچھی نصیحتوں سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بڑھاؤ. کے ساتھ بحث بھی کرو تو ایسے طور سے کہ وہ لوگوں کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہو. ظاہر ہے کہ رائے خدا کی طرف بلانے کے لیے اچھی اچھی نصیحتوں کی ضرورت جبھی پیش آ سکتی ہے کہ سامعین میں طلب نہ ہو، بلکہ جب ان سے بحث کی ضرورت بھی مسلم ہے تو ان کے طلب سے خالی ہونے کے علاوہ منکر ہونے کا بھی احتمال ہے.
اس قسم کا حکم سورہ شورا، سورہ حج، سورہ قصص میں وارد ہے۔ میں اب آپ کو ایک عملی مثال دیتا ہوں، عملی مثال جو میرے ساتھ پیش آیا اور کافی عرصہ پیش آتا رہا ہے۔ ہاں جی، ہم جاتے تھے، پیر کے دن ہماری مجلس ہوتی تھی خیابان میں، جو چپر والی مسجد، آپ تو آتے رہے ہیں اس میں، اور 8-4 میں ہمارا بیان ہوتا تھا اتوار کے دن۔ 8-4 میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، محلے کے لوگ ہوتے تھے، وہاں کے لوکل لوگ ہوتے تھے، جن میں طالبین ہوتے تھے اور باقاعدہ انتظار کرتے تھے۔ ہاں جی، مطلب انتظار کرتے تھے جب وہاں پہنچتے تھے۔ جبکہ چھپر والی مسجد میں ادھر ادھر کے لوگ، ظاہر ہے وہ بالکل بازار کا معاملہ ہے نا، محلہ تو اس کے دور دور ہے نا، تو بازار کے مطلب جو لوگ ہوتے ہیں، جو باغم باغ ہوتے ہیں، بس نماز کے لیے آ گئے، بس بیٹھ گئے۔ اب وہ بس بیان شروع ہو گیا۔ آپ یقین کیجئے کہ جو ٹینشن مجھ پہ ہوتی تھی خیابان کے بیان میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرا پورا بیان گوئے جیسے میں لوگ کو باندھ رہا ہوں، اسی میں سارا زور ہوتا تھا۔ یعنی بیان میں جو ہوتا تھا نا، وہ تو ہوتا تھا، لیکن مطلب وہ سارا زور اسی میں ہوتا تھا کہ کوئی اٹھے نہیں۔ ہاں جی، تو یہ پورا ایک اعصاب کے اوپر پورا ایک زور ہوتا ہے، مطلب کوئی گپ شپ کی بات نہیں ہوتی۔ یعنی آپ جو ہے نا مطلب ان کو جو کھینچ رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھا خاصا زور لگتا ہے۔ 8-4 میں بالکل میں فری بیٹھتا تھا، اور وہاں پر بیان میں آج سے ایسی چیزیں آتی تھی کہ ابھی میرے پاس ریکارڈڈ ہے، دونوں انسان سن سکتے ہیں۔ 8-4 کا بیان بھی سن لے اور خیابان کا بیان بھی سن لے۔ خیابان کے بیان میں دعوت زیادہ ہوتی تھی، اور 8-4 کی بیان میں واردات زیادہ ہوتی تھی۔ علوم آ رہے ہیں۔ ہاں جی، مطلب وہ اس قسم کی بات ہوتی تھی، نئی باتیں، اور مطلب جو ہے نا وہ جو آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ہے نا پھر۔ تو اب وہ خیابان والے جو تھا، وہ تو یہ پیچھے والے ہیں جو فرمایا کہ تم سستی نہ کرو مطلب یہ کہ اگر طلب نہیں ہے تو پھر بھی دعوت کا حکم تو ہے نا، تو دعوت تو دیتے رہو۔ اور 8-4 میں وہ والی بات ہے کہ جو پہلے سے طالب بن کے آئے ہیں تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے نا، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہی اصل میں بنیاد ہے ان تمام چیزوں کا، کہ جو لوگ طالب ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک بھیجتے ہیں۔ مجھے خوب یاد ہے حضرت مولانا محمد پوری صاحب رحمۃ اللہ کا بیان تھا، غالباً سیکنڈ لاسٹ تھا، تھرڈ لاسٹ تھا، کیونکہ شاید 1 سال یا 2 سال بعد حضرت فوت ہوئے تھے۔ حضرت کا بیان کافی لمبا ہو گیا، مغرب کے بعد شروع ہوتا تھا اور اجتماع میں بڑا لمبا ہو گیا۔ پھر حضرت نے خود فرمایا، بھئی میں کیسے چپ ہو جاؤں، میں کیسے رک جاؤں، سارا مجمع مجھے چوس رہا ہے، سارا مجمع مجھے چوس رہا ہے۔ تو یہ مطلب ظاہر کو گویا کہ حضرت نے فرمایا کہ چونکہ طالبین بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا مضامین آ رہے ہیں، ان کے لیے آ رہے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ میں اگر اندر کمرے میں بیٹھ جاؤں نا اور یہ لکھنا شروع تو شاید 1 صفحہ بھی نہ لکھ سکوں، یہ میرا تجربہ ہے، 1 صفحہ بھی نہیں لکھ سکوں۔ اور یہاں بیٹھوں گا تو سبحان اللہ، پھر اللہ پاک جب بیچتے ہیں پھر وہ ہمیں بھی نظر آتے ہیں، آپ کو بھی نظر آتے ہیں، سب کو نظر آتا ہے، وہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ چیز اگر کسی کے اوپر کلی ہو تو اپنی بات کو وہ اپنی بات نہ سمجھے، پھر بھئی میری بات نہیں ہے، یہ تو ان کی بات ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہوئے ان کی بات ہے، میری بات اگر ہوتی تو اندر بھی وہی ہوتی نا، پھر تو اندر بھی ہوتی، اندر نہیں ہے باہر ہے، کیوں ہے پھر؟ اس لیے کہ اللہ ان کے لیے بھیج رہا ہے جن کے لیے طلب ہے، بس یہی اصل میں اس میں تو حضرت نے ماشاءاللہ اس میں گویا کہ 2 باتوں میں کیا ہے۔ سرمایہ کیا ہے؟ عشق و محبت،
التجا و زاری، یہ دونوں مطلب یہ اس کا وہ ہے رستہ ہے کھینچنے کا، رستہ ہے کھینچنے کا، اس ذریعے سے آپ کھینچ رہے ہوتے. لیکن اگر کھینچنا نہیں ہے تو پھر جو دائی ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے. پھر وہ نہ کھینچے تو آپ کھینچے. ہمارے پشتوں میں اس کے لیے ضرب المثل ہے، وہ ذرا تھوڑا سا ریورس ہے لیکن بہرحال اس طرف استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں چغل نے تختی نہ مل دیو تختی. ہاں جی، اگر چور نہیں بھاگتا تو پھر وہ دوسرے بھاگے. مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا وجہ یہ ہے کہ پھر اگر جس نے کر رہے ہیں وہ نہیں ہے تو پھر دوسرا کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اگر باقی طالب نہیں ہیں تو دائیوں کو نہیں تھکنا چاہیے. دائیوں کو جو من جانب اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہوں، اور یہ اس پہ خوش قسمتی ہوتی ہے جو جس کو اللہ مقرر فرماتے ہیں. کوئی اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جس کو اللہ پاک اپنا طرف بلانے کے لیے قبول فرمائے تو اس کو اپنا بناتے ہیں نا. ہاں جی، تو اگر اللہ پاک نے کسی کی تشکیل کی اور کسی کو الحمدللہ ذریعہ بنائے تو وہ شوق سے اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس پر عمل کر کے لگے رہو لگے رہو لگ جائے گی. مطلب یہ ہمارے مرض فرماتے تھے لگے رہو لگ جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ